السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان جمیل ملک۔ ناظرین، آج ہم نے صاحبزادہ ہادی عبد المنان صاحب کو دعوت دی ہے چینی نائب وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کے حوالے سے۔ تو ابھی میں درخواست کروں گا جناب ہادی عبد المنان صاحب کے کہ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جمیل ملک صاحب، وعلیکم السلام۔ اور السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ جمیل ملک صاحب نے آپ کو بتایا، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں ہادی عبد المنان۔ ناظرین، چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ کا دورہ پاکستان سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کے بعد ان کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر پاکستان میں یہ ان کا دورہ ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم جو میٹنگ تھی، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم، چین کے نائب وزیر اعظم اور ہمارے اہم صف اول کے سیاسی لیڈر اور وزراء اور مشیران، ان کی موجودگی میں ساری یہ باہمی گفتگو ہوئی۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے اس موقع پر کہا کہ چین کے پاکستان میں وزیر اعظم کا آنا پاکستان اور چین کی لازوال دوستی کا مظہر ہے، اور اس وقت جب وہ تشریف لائے ہیں تو یہ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر اور پہلا مرحلہ پورا ہونے پر وہ تشریف لائے۔ ناظرین، پہلے مرحلے میں جو ہوا وہ اکنامک اسپیشل زون بنے اور سڑکوں کا انفراسٹرکچر، پن بجلی، پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں 25 ارب ڈالر خرچ ہوئے۔ یعنی جو پہلا مرحلہ مکمل ہوا اس پر 25 ارب ڈالر مکمل ہوئے۔ مگر یہ سی پیک کا منصوبہ چین اور پاکستان نے جب شروع کیا، اس وقت یہاں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور یہ تمام جو مقاصد تھے سی پیک کے، ان پر تیزی کے ساتھ عمل ہو رہا تھا اور ملک ترقی کی طرف تیزی سے گامزن تھا کہ دوسری حکومت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سلیکٹڈ حکومت تھی، الیکٹڈ نہیں تھی، سلیکٹڈ تھی، وہ 3.5 یا 4 سال کا عرصہ سی پیک کے منصوبے کی رفتار بہت مدھم پڑ گئی۔ اب وہ کیوں مدھم پڑی؟ یہ اس وقت کی حکومت کی پالیسی تھی، کیونکہ اس وقت کی حکومت کی جو بھی پالیسیاں تھیں اور جو بھی اقدامات تھے وہ ایسے تھے جو ملک کو آگے بڑھانے کی بجائے ملک کو پیچھے کی طرف لے جاتے تھے، اور سی پیک کا منصوبہ جو ملک کو تیزی سے ترقی کی طرف بڑھا رہا تھا وہ مدھم پڑ گیا۔ مگر اب جب دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا، اور سڑکوں کا انفراسٹرکچر اور پن بجلی اور اس طرح کے جتنے بھی منصوبے اس وقت پہلے مرحلے میں طے کیے گئے تھے، ان پر 25 ارب ڈالر خرچ ہوئے، اور وہ
ملک جو ہے دوبارہ ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہوگا۔ اب پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد نائب وزیر اعظم چین کے تشریف لانے کے بعد اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اس دوسرے مرحلے میں زراعت پر کام ہوگا اور آئی ٹی پر کام ہوگا۔ اس کے لیے بھی مطلب بڑی رقوم مختص کی گئی ہے، اور اب یہ مرحلہ جو ہے وہ ایک نئے ماحول اور نئے ماڈل کے ساتھ روپذیر ہوگا، اور اس میں اسپیشل اکنامک زون بنیں گے، اور ملک اگر یہ کسی وجہ سے یہ منصوبہ مدھم نہیں ہو جاتا، جو کہ امید ہے نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اور فوج کے خاص طور پر نئے آرمی چیف ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بھرپور جد و جہد میں مصروف ہیں، اور آرمی کے جو چیف ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، وہ زراعت اور آئی ٹی کی ترقی کے لیے اس کی ترقی کرنے کے سلسلے میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں، اور وہ بھرپور طور پر یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں شعبے جو پہلے مرحلے میں شامل نہیں تھے وہ بھی نئے مرحلے میں شامل ہوں، اور اس سلسلے میں چین اور پاکستان مل کر بھرپور طور پر جد و جہد کریں گے۔ اس موقع پر چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ نے یہ کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے زیادہ بلند اور سمندر سے زیادہ گہری ہے۔ یہ لازوال دوستی ہے، اور اس دوستی کی بنیاد پر ملک دونوں ممالک جو ہیں ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ ان تمام شعبوں میں بھرپور طور پر تیزی سے کام ہوگا جو ملک کو آگے بڑھائے گا، اور جو نئی بندرگاہ گوادر کی اس منصوبے کے حوالے سے تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، وہ ایک نہایت ہی ترقی یافتہ اور بہت مکمل طور پر ہر لحاظ سے ایک کامیاب بندرگاہ ہوگی، جس کی وجہ سے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ چین اور پاکستان دونوں کو آسانیاں حاصل ہوگی، جس سے دونوں ممالک جو ہیں وہ ترقی کی شاہراہ پر تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ مگر جمیل ملک صاحب عین اس وقت جب چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے، اسی دن باجوڑ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، اور عین اس وقت یہ دھماکہ ہوا جب عام انتخابات کا اعلان ہونے والا ہے۔ تو اس موقع پر، اس سانحہ کے مطلب برپا ہونے پر کئی مفاہیم اور کئی معنی جو ہے مترشح ہو رہے ہیں۔ جی، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس سانحے میں، جس میں 54 انسان
زندگی کی بازی ہار گئے. 54 اموات ہو گئی، 54 افراد شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں سے 15 کی حالت بہت نازک ہے. اب جب کہ آئندہ انتخابات ہونے والے ہیں جی اور ان انتخابات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہر شہر میں بڑے بڑے سیاسی اجتماعات ہوں گے. ظاہر ہے تمام پارٹیاں عوام کے تک جائیں گی، عوام کے پاس پہنچیں گی، اس کے لیے وہ بڑے بڑے اجتماعات کریں گے. تو یہ اس موقع پر اس بڑے دہناک اور تکلیف دہ اور انتہائی افسوسناک واقعہ کا ظہور ہونا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کا امکان ہے کہ نئے جو اجتماعات، سیاسی اجتماعات ہوں گے انتخابات کے سلسلے میں، جو اجتماعات ہوں گے ان میں پھر اسی طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ سمجھا جا سکتا ہے وہ کون سی قوتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ملک انتشار کا شکار ہو، ترقی کی شاہراہ پر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں اور وہ ناظرین، یہ ایک انتہائی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اس لیے ہر حب وطن کا، ہر محب وطن کا فرض ہے اور حب وطن کا یہ تقاضا ہے کہ ہر شخص اس موقع پر بہت محتاط اور الرٹ رہے. دیکھیے، جو امن و امان قائم رکھنے والے ادارے ہیں، جو فورسز ہیں، سیکورٹی فورسز ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ملک کی حفاظت کرے. مگر یہ واقعات ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ ملک کے ہر شخص کو اسی طرح سے مستعد ہونا چاہیے جس طرح کے سیکورٹی فورسز کا کوئی بھی ہر رکن مستعد ہوتا ہے. تو ہر پاکستانی جب تک متحد نہ ہو اور جو موجود حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور فورسز ہیں ان کی بنائی ہوئی پالیسی کا بھرپور طور پر ساتھ نہ دے اور مکمل تعاون نہ کرے، اس وقت تک ہم ایسے واقعات کو نہیں روک سکتے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ منفی اقدامات کرنے والے، یہ منفی سیاست کرنے والے، یا یہ سیاست اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ منفی تقریر کاری کرنے والے جو گروہ ہیں، جو قوتیں ہیں، ان کو اگر ناکام کرنا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم میں سے ہر شخص حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور فورسز کا جو وہ پالیسی بنائے، بھرپور تعاون، ہر پاکستانی ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں سمجھا جا سکتا ہے، کچھ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ میں فورسز کی شاید کوئی یا اسٹیبلشمنٹ کی یا حکومت کی خوشامد کر رہا ہوں. ایسا قطعاً نہیں ہے.
حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہر شخص آپ کو اپنے آپ کو اس طرح نہ محسوس کرے جس طرح کوئی بھی ملک کی حفاظت کرنے والا کسی بھی فورسز کا نمائندہ، کوئی بھی ایسا شخص جس کے ذمے ریاست نے یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کے سلسلے میں جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرے، اور جو حکومت اسٹیبلشمنٹ اور فورسز پالیسی طے کریں ان میں بھرپور تعاون کرے، یہ خوشامد نہیں، قطعاً خوشامد نہیں۔ یہ اس کے بغیر ہم ان فورسز کو، ان قوتوں کو ناکام نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم ان منفی اقدامات کرنے والے تخریب کاروں کو ہم ناکام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان تخریبی سرگرمیاں کرنے والی قوتوں کو ناکام کریں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ، فورسز کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور جو وہ پالیسی بنائیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہو وہ ادا کریں۔ جمیل ملک صاحب، یہ تو باجوڑ کا ثانیہ کا ذکر ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا ہے جس وقت، عین اس وقت جب چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے اور 10 سالہ جو پہلا مرحلہ تھا وہ مکمل ہوا اور نئے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے تھے، تو اس لیے اس سانحے کا ذکر کرنا اور اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کا بھرپور طور پر مستعد ہونا فرض بنتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا اور یہ ذکر کیا جانا ضروری تھا۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ فرض ہمارا قومی فرض ہے، ملکی فرض ہے، یہ ہمارا ایک پاکستانی کی حیثیت سے فرض ہے، یہ ہمیں فرض ادا کرنا ہے۔ جمیل ملک صاحب، اور کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شاہ صاحب، اس سے ایک ضمنی سوال ہے کہ جب بھی پاکستان میں معاشی صورتحال بہتر ہونے لگتی ہے تو خصوصاً میں بھارت کا ذکر ضرور کروں گا کہ جس طرح کا وہ میڈیا کے ذریعے اور اپنے پیڈ صحافیوں اور اینکرز کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا تو وہ اکثر ہی کرتا رہتا ہے، لیکن جب پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہونے والے ہوتے ہیں تو اس میں بہت تیزی آ جاتی ہے جو انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، بہت مطلب ضروری یہ موضوع تھا جس پر بات کرنی چاہیے۔ یوں تو بھارت کے زیادہ تر چینل جی، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد، روزانہ کی بنیاد، جی ایسے، جبکہ ہمارے چینل ایسا نہیں کرتے جب تک کہ کوئی خاص صورتحال نہ پیدا ہو جائے جی جس میں بات کرنا ضروری ہو جائے، جی مگر وہ خام خواہ مطلب بھارت کے خلاف پروپیگنڈا اور فیک پروپیگنڈا نہیں کرتے، جی جبکہ بھارت کے چینل فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس سارے چینلز کا ذکر تو ممکن نہیں ہے، اگر ایک سوشل میڈیا پہ ایک یوٹیوبر، اس کا نام ہے میجر ریٹائرڈ گورو آریہ۔ جی ناظرین، یہ شخص ہر روز یوں لگتا ہے جیسے جب تک یہ پاکستان کے خلاف پوری بھڑاس نہ نکال لے اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، جی بے شک اس کو نیند نہیں آتی۔ ایسا ہی ہے۔ یہ شخص پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پاکستان اگر آپ کو پاکستان کی کوئی بات ٹھیک نہیں لگتی تو آپ اس پر بات کریں، مگر اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنے الفاظ کو پارلیمانی
تقاضوں کے پیش نظر منتخب کریں. الفاظ کو جو منتخب کریں وہ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کسی بھی مہذب محفل میں ادا کر سکیں. مگر وہ بکواس کرتا ہے، پاکستان بکواس کرتا ہے، پاکستان بدماش ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے، نہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہ صحافتی آداب کے خلاف ہے. یہ صحافتی آداب کے بھی خلاف ہے، اور یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے، بے شک. اور یہ سیاسی مطلب جو ہے سیاسی رویہ بھی غلط ہے. بے شک. تو بات یہ ہے کہ اب جو میجر گورو آریہ ہے، ریٹائرڈ میجر نہیں ہے، ریٹائرڈ ہے، گورو آریہ ہے، یوں تو اس کو ہر روز کوئی نہ کوئی موضوع ملا رہتا ہے. مگر آج کل جناب اور چینلز کے ساتھ ساتھ یہ جو شخص ہے یہ بڑے بھرپور طریقے سے سیما حیدر کو لیے بیٹھا ہے. بھائی سیما حیدر پاکستان سے نیپال کے راستے اگر وہ انڈیا میں گھس گئی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے کوئی شخص کسی ملک کی سرحد پار کرتا ہے تو یہ سرحد پار کرنا ہی ایسا جرم ہے جس پر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. جی. یہ پھر بعد میں تحقیق ہوتی رہتی ہے کہ اس نے کیوں سرحد پار کی، اس اتفاق سے ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، یا اس کا کوئی مقصد تھا، اور بڑی تحقیقات کے بعد وہ اس فیصلے پر ملک پہنچتا ہے کہ کیا یہ جاسوس تو نہیں تھا. اب جناب اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ جاسوس ہے تو ظاہر ہے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے. جی. اس پر تفتیش ہوگی، ایسے ہی. اس سے مطلب جو حقیقت ہے وہ گلوانے کی کوشش کی جائے گی. مگر یہ سیما حیدر کے سلسلے میں جو ہو رہا ہے انڈیا میں وہ یہ ہے کہ اس کو بڑا بھرپور پروٹوکول مل رہا ہے. اس کو جناب اس کے روز ہر چینل پہ انٹرویوز آ رہے ہیں بھائی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی جاسوس ہے، یہ ISI نے پاکستان اس کو تیار کر کے تربیت کر کے انڈیا میں جاسوسی کے لیے بھیجا ہے. تو بھائی اگر جاسوسی کے لیے بھیجا ہے تو آپ اسے گرفتار کرو اور جیل میں ڈالو. آپ اس کو تو اتنا اپنے پروٹوکول دیا ہوا ہے، اور لگتا ہے پروجیکشن ہو رہی ہے جیسے اس کی پروجیکشن ہو رہی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کسی بڑی فلم کی ہیروئن ہے. بے تو شک. بھائی اگر وہ مجرم ہے تو اس کے ساتھ مجرمانہ سلوک کرو. اگر وہ پاکستان کی سرحد، پاکستان سے وہ کسی بھی سرحد کو پار کر کے انڈیا میں پہنچ گئی ہے تو فوری طور پر اس کو گرفتار کرو، تحقیق کرو کہ وہ کس طرح آئی، کیوں آئی، کیسے آئی، اس کا مقصد کیا تھا، اور وہ مطلب جاسوس تو نہیں ہے، اور اگر جاسوس ہے تو اس کے سلسلے میں جو ملک کا قانون ہے اس کو زد میں لایا جائے. مگر جناب سیما حیدر کے سلسلے میں جو مختلف چینلز پہ اسے دکھایا جاتا ہے اس کو کوئی ہتھ کڑی نہیں. چلو عورت کو نہیں ہتھ کڑی لگانی تو کوئی گرفتار کیا ہوا نہیں لگتا، اس کو جو بٹھا کر جناب مختلف اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور اس کے جہاں وہ رہتی ہے اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے ہندو ہو گئی ہے تو بڑا اس نے کام کر دیا ہے. تو اب ایک بھارت کی اسی طرح ایک لڑکی انجو، جی شاید وہ ویزے اور پاسپورٹ کے ساتھ آئی جی. یا کیسے آئی، جیسے بھی آئی، اس کو وہ باقاعدہ طور پر مطلب
गौरव आर्या साहब कहते हैं कि जनाब उसको आपने मुसलमान करके उसका नाम फातिमा रख दिया है और उसको आप बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हो। तो भाई आप सीमा हैदर को क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो? वो अगर आप या तो ये ना कहो कि वो जासूस है और ये ना कहो कि वो बगैर पासपोर्ट और वीज़े के आई है, ये ना कहो कि उसने गैर कानूनी तौर पर सरहद पार की है। जो कहना है वो वाज़ेह तौर पर कहो। आप ये भी कहते हो कि वो जासूस है, आप ये भी कहते हो कि उसको पाकिस्तान की ISI ने तरबियत करके जासूसी के लिए भेजा है, और उसको आप इस तरह प्रोटोकॉल दे रहे हो कि जैसे उसने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। तो वो साफ तौर पर ये लगता है कि वो पाकिस्तान जो सामने आता है, जो कुछ सामने आया है, उसमें जो लगता है वो ये लगता है कि वहीं से उसको तैयार किया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए उसको इस्तेमाल किया है। वरना अगर वो बगैर पासपोर्ट वीज़े के सरहद पार करके, एक नहीं बल्कि 3 सरहदें पार करके वो इंडिया में दाखिल हो गई है, तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको फ़ौरन गिरफ़्तार करके जेल में डालो और उसके साथ उसकी पूरी तरह से तफ्तीश करो। और अगर वो वाकई जासूस हो तो उसको जो एक जासूस को सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा दो। और अगर वो साबित हो कि जासूस नहीं है तो फिर जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक करो। मगर आप तो जनाब उसको जासूस भी कहते हो और उसे आप प्रोटोकॉल भी दे रहे हो। तो इससे तो ये लगता है कि आपने एक ड्रामा रचाया हुआ है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो आपने पूछा है कि इंडिया के चैनल्स क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसके लिए ये एक मिसाल ऐसी है कि जिससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा भारत अपने चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है उसकी असल हकीकत क्या है, उसकी नौइयत क्या है, उसका मकसद क्या है और वो क्यों किया जा रहा है। और भाई आपको इतनी भी समझ नहीं है कि दुनिया सारी देख रही है कि ये एक अगर वो एक जासूसा है तो उसके साथ आप एक जासूस जब पकड़ा जाता है तो उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो क्यों नहीं हो रहा। सही। तो बात ये है कि गौरव आर्या हो या कोई भी भारत का चैनल हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ फेक बुनियादों पर, झूठ की बुनियादों पर प्रोपेगेंडा करते हैं। और एक तरफ तो इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जी हमारा तो सदियों से एक ही कल्चर है, एक ही सकाफत है, एक जैसी ज़बान है, एक जैसा लिबास है, तो हमको मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसे मिलजुल के रहते हैं। सही। आप हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं और ये भी कहते हैं, तो ये तो मुनाफ़िक़त हुई। जी। भाई एक बात करो, या तो कहो कि हमें मिलजुल कर दोस्ती के साथ रहना है। अब ये तो हो नहीं सकता कि अब 2 मुल्क बन गए हैं, बल्कि 3 मुल्क बन गए हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और वो ये नहीं हो सकता कि अब आप अपने में किसी मुल्क, इनमें से किसी मुल्क को ज़म कर दो। मगर ये तो हो सकता है कि ये गलत प्रोपेगेंडा बंद करो और अपने अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करो। तो आपकी ये कोशिशें, आपका ये तर्ज़ अमल, जो अगर कोई हुकूमत तरक्की के लिए कुछ करना चाहती